السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ سر ہم یہ جو سائنسی علوم حاصل کرتے ہیں، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، اسی طرح اور دیگر علوم ہیں جن کا تعلق انجینئرنگ سے ہے، ڈاکٹریٹ سے ہے، یا لبرل آرٹس کے علوم ہو گئے، کوئی زبان ہو گئی، لینگویج ہو گئی، جغرافی ہو گئی، اکنامکس ہو گئی، اسٹیٹس ہو گئی، مختلف اور چیزیں، تو کیا ان علوم کے حاصل کرنے سے بھی ثواب مل سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم سے سوال پوچھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 190، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک ان کس چیز میں؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بنائے جانے میں، ان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی آپس کی تبدیلی میں، نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لآیات، نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ تو اللہ عز و جل جو ہے ایک مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام تو ان پر غور و غوص کرنا ہے، تمہارا کام تو ان کے بھیدوں کو پہچاننا بھی ہے، تمہارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی تخلیق میں غور و فکر کرو اور اس سے استفادہ حاصل کرو کہ یہ کائنات ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور تمہیں تسخیر کرنے کا ہم نے کی اجازت بھی دی ہے، کیونکہ جب بنائی تمہارے لیے ہے تو تمہارے لیے اوپن ہے تسخیر کرنے کے لیے۔ تم جاؤ خلاؤں میں، فضاؤں میں، تم اڑو، تم دیکھو، جہاں جاؤ گے اللہ کی بادشاہت ہی پاؤ گے۔ تو تمہاری ایمان کو یہ چیز مضبوط بھی کرے گی، ایمان کو تازہ بھی کرے گی، تمہارے علم میں اضافہ بھی کرے گی، کیونکہ ہم نے انسان کو تسبیح پھیرنے کے لیے نہیں بنایا، صرف تسبیح پھیرنے کے لیے تو ملائکہ آلریڈی موجود ہیں، تمہاری ڈیوٹی تو بہت اعلیٰ ہے، اس لیے تو تمہیں خلافت دی ہے ہم نے زمین کی، اور زمین سے مراد صرف ارتھ نہیں ہے، زمین سے مراد ہر وہ زمین ہے جو اس کائنات میں موجود ہے۔ اور پھر جب تم یہاں سے سرخرو ہو کر ہمارے پاس لوٹو گے، ان آزمائشوں کو پورا کرو گے جن آزمائشوں میں تم مبتلا کیے گئے تھے، تو پھر ہم تمہیں ایک اور زمین دیں گے، اور وہ جنت کی زمین ہوگی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اس میں کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی محنت مشقت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے کہ عقل کے گھوڑوں کو دوڑاؤ، کن ذہن نہ بنو، محنت کرو، علم حاصل کرو، لیکن یاد رکھو جو علم حاصل کرو وہ اسلام کے دائرے سے باہر کا علم نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ علم نجوم میں پڑ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لکیریں کھینچ کے لوگوں کی قسمت کے حال بتانے لگ جاؤ، علم جفر میں نہ پڑ جانا، جادو میں نہ پڑ جانا۔ چیزوں کا صحیح استعمال کرنا، ٹیکنالوجی کا بھی صحیح استعمال کرنا، کیونکہ ہر چیز کے ایک سے زائد استعمال ہوتے ہیں۔ اپنے علم کو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دے دینا، غلط لوگوں کے ہاتھوں کے کارندے نہ بن جانا اپنے علم کے باعث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات میں ٹھہرا، اور اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما رہے تھے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا، 1/3 نائٹ جب پاس ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے اٹھے، بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ اور یہ روایت بخاری کی ہے، حدیث نمبر 6215۔ تو گویا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی اس کائنات کا مشاہدہ بھی فرماتے اور نگاہ نبوت سے مشاہدہ فرماتے، اور پھر جو حضور نے آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، اس سے امت کو بتانا مقصود ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بس جہاں رہ رہے ہو وہی حد ہے، ابھی تم نے یہاں سے نکل کے بہت ساری جگہوں پہ کمندیں ڈالنی ہیں، وہاں تعلیم دے رہے ہیں انسانوں کو،
خاص کر کے مسلمانوں کو، کہ اسپیس اسٹیشنز بنا کر خلاؤں میں جانا، فضاؤں میں اڑنا، سیاروں کو پانا، اسپیس ٹیلیسکوپس بنانا، یہ ایسا کام ہے جو تم نے کرنا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے اسلام روکتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تلاوت کے بعد یہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس پر افسوس ہے، اس شخص پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے. اور اسے صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا، درجہ صحیح کی روایت ہے یہ بھی، حدیث نمبر 619. اب غور کرنے سے یہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں اور میرے بہنوں کہ ہم بس آسمان کو یوں تکتے رہیں، تارے گنتے رہیں، رات گزارتے رہیں. نہیں نہیں، یہ غور کرنا نہیں ہوتا، یہ تو وقت گزاری ہے. تحقیق کرو، ریسرچ کرو، چیزوں کو کھوجو، پتہ کرو یہ کیا شے ہیں، ان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ اتنے زیادہ کن ذہن ہو گئے ہیں کہ جب ان سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا تو کہتے ہیں کیا فائدہ کیا فائدہ. مجھے اس پر ایک سٹوری یاد آتی ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک سائنٹسٹ تھا، وہ اس کے پاس آ کے کہنے لگا کہ سر ہم نے نا آبزرویٹری بنانی ہے تاکہ ہم جو ہے خلا کو آبزرو کر سکیں. یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب مسلمان جو ہے، اسی امت کی بات ہے، کئی سو سال پرانی بات ہے، جب امت واقعی جو ہے ان چیزوں میں کام کرتی تھی اور ہمارے ہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے. تو بادشاہ پھر ہمارے جیسا تھا، اس نے کہا کیا فائدہ، اتنا پیسہ لگاؤں میں، تم چاند ستاروں کو دیکھتے بیٹھے رہو، ہوگا کیا اس سے. کہتا سر ہم اس سے آبزرویشنز کریں گے فضاؤں کی، خلاؤں کی، موسمیات میں ہمیں ہیلپ ہوگی، کوئی آنے والی کوئی ایسی شے جس سے ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، ہم وقت سے پہلے اس کو آبزرویٹری کے تھرو دیکھ لیں گے اور پھر ہم جو ہے نتیجتاً کوئی اقدامات کر سکیں گے جس سے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکیں گے. تو بادشاہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا حضرت مجھے نا آپ اس کو پروف کرنے دیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہتا حضرت مجھے نا آپ اجازت دیں کہ ہلکی کانچ کی پلیٹس بناؤں اور انہیں میں آپ کے دربار میں آپ کے درباریوں کے آس پاس ڈراپ کروں، جس کو لگ بھی گئی نا تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میں پھینکوں گا ان کو، لیکن اس کی خبر درباریوں کو نہیں ہوگی کہ کب یہ معاملہ سٹارٹ ہوگا، آپ جانتے ہوں گے صرف. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو دربار لگ گیا، درباری سارے آ گئے. اب اوپر اس نے بندے سارے بٹھا دیے، سب کو پلیٹیں دے دی، ہلکی کانچ کی پلیٹیں. تو اب جب دربار شروع ہوا اور سب بڑے مصروف ہو گئے تو اچانک اوپر سے کانچ کی پلیٹیں گرنا شروع ہوئیں، چھک 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 چھک. اب درباریوں کے لیے ایک بڑا عجیب سا معاملہ تھا، وہ بھاگنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، حملہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، ہم پہ پڑ نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے. ایک بھگدڑ مچ گئی دربار میں. تو بادشاہ آرام سے اطمینان سے بیٹھا تھا، سائنٹسٹ بھی آرام سے اطمینان سے بیٹھا تھا. تو اب جب معاملہ پورا ہو گیا تو سائنٹسٹ نے بادشاہ سے کہا دیکھیں اب آپ اطمینان سے بیٹھے تھے کیونکہ آپ کو خبر تھی، انہیں خبر نہ تھی اس لیے بھگدڑ مچ گئی تھی. اسی کام کے لیے آبزرویٹری بنانا چاہتا ہوں کہ خبر ہوگی تو بھگدڑ نہیں مچے گی. تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی. اس نے جو ہے اسے اتنے فنڈز الاٹ کر دیے جتنے اس کو چاہیے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند ہوتی ہیں انسان کے لیے، ورنہ جہالت ہوتی ہے. جیسا ہمارے ہاں توہم پرستی اور جہالت، آپ نے دیکھا ہوگا جب کرونا آیا تھا کچھ لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب سی اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، کوئی بالکل انکار کر رہے تھے ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں. اچھا کچھ ہمارے ہاں وہ جو انڈیا میں آپ دیکھیں نا، کوئی گاؤ موتر سے علاج کر رہا ہے، کوئی عجیب و غریب شکلیں بنا کے علاج کر رہا ہے، کوئی بھگوان کو چڑھاوے چڑھا کے علاج کر رہا ہے. جہالت کی انتہا تھی، جہالت کی انتہا دیکھی لوگوں نے، خبر ہی کوئی نہیں تھی کسی کو کہ ہے کیا شے. لوگوں نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا کہ پتہ نہیں ہوا میں ہے، فضا میں ہے، ایئر میں آ گئی ہے، کوئی بایولوجیکل ویپن ہے جو ایئر میں آ گیا اور بس ایئر انہیل کرنی ہے ہم نے اور ختم. تو چونکہ اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا لوگوں کو، اس لیے ایک عجیب ماحول تھا. اب منکی پاکس آ گیا ہے. امریکہ میں 10,000 سے زائد کیس آ چکے ہیں منکی پاکس کے، وہ ایک الگ پرابلم ہے. اب شکر ہے اس کی ویکسینیشن آلریڈی موجود ہے.
اللہ کا شکر ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس طرح کے معاملات سے چونکہ اویئرنیس ہے، اس لیے اس کے اوپر پینک اتنا زیادہ نہیں ہے، احتیاط ہے، پینک نہیں ہے۔ تو اب اس لیے اللہ عز و جل نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ محنت کریں۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف دنیاوی علوم جیسے جغرافی کا علم ہو گیا، اسی طرح اب سائنس کا علم ہو گیا، اس کا حاصل کرنا بھی ثواب ہے جب کہ اچھی نیت ہو، جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا انسانیت کی خدمت یا اللہ کی عظمت کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو، کہ آپ ڈارون کو پڑھ رہے ہیں، آپ یہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ انسان بندر سے آیا ہے، اس قسم کی چیزوں پہ بلیو کر رہے ہیں آپ، تو یہ تو پھر اسلام کے خلاف بات ہو گئی۔ لیکن آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ہیومینٹی کو، ہیومن لائف آن دا پلانٹ ارتھ کو، اس کے ذریعے آپ ہیومنس کو بارے میں بیٹر انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں، مختلف زمین کی جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو آپ پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ باٹنی میں کام کر رہے ہیں، آپ نیچرل ریسورسز سے آپ اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں، اس سے آپ میڈیکلی امپروو کر رہے ہیں، آپ معدنیات تک پہنچ رہے ہیں، منرلز تک پہنچ رہے ہیں، مختلف چیزوں کو آپ دریافت کر رہے ہیں، اس سے اپنی زندگی کو بیٹر بنا رہے ہیں، انسانیت کے لیے بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اچھے کام ہے۔ صدقہ خیرات فلاحی کام کرنا بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، اس لیے ان چیزوں کے فروغ کے لیے بھی محنت کیا کریں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ ہاں، ایک وجہ پیچھے رہنے کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسلامی دنیا میں نظر دوڑائیں تو the number of research institutions are so less that you can count on fingers. لیکن اگر آپ باقی دنیا میں نظر دوڑائیں تو ریسرچ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم کھوجیں گے تو بڑھیں گے، جو ڈھونڈتا نہیں وہ کھو جاتا ہے، جو کھوجتا ہے وہ کھونے سے بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ معاملہ ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں آسمان اور زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لہٰذا اسی کے پیش نظر اس فکر میں انسان کو رہنا چاہیے کہ میں کھوجوں اور یہ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کروں، کیونکہ اسی نے مجھے زمین کا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور زمین سے مراد صرف اس زمین تک محدود نہیں ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امام غزالی اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمانوں اور ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے قرآن کریم میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے سورہ انبیاء میں کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، آسمان جو پہلا آسمان ہے وہ ساری یونیورس کی چھت ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ سورج پہلی چھت میں ہے اور پتہ نہیں کون سی آسمان۔ ایک یہ بھی ہمارے ہاں پرانا ایک فلسفہ چلا آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں ستارہ جو ہے وہ پہلے آسمان میں، فلاں دوسرے میں، فلاں تیسرے میں۔ یہ معاملہ نہیں ہے، پہلا آسمان تمام کائنات کی چھت ہے، تمام کائنات اس کے انڈر ہے، اتنا بڑا ہے پہلا آسمان، اور پھر دوسرا آسمان پہلے کی چھت ہے، اور ان آسمانوں کے درمیان بھی کتنی بڑی بڑی کائناتیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی فوجیں کہاں کہاں تک ہیں، کہ کون کون سی مخلوقات ان میں آباد ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور اسی آیے میں یہ بھی فرماتا ہے اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو اور آپ تو ایمان لانے کے بعد منہ پھیرنے والوں میں نہ بنے نا۔ اچھا، ایک اور جگہ فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش لخلق السماوات والارض، ان کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو اب حکم کیا دیا گیا ہے ہمیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس بیٹھ کے انہیں دیکھتے رہو اور سوچتے رہو۔ دیکھو نا، اللہ عز و جل نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں ان تک پہنچتے ہیں انسان، تو پھر اب دیکھیں نا بادل، اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بادل آ رہا ہے تو بارش ہوگی۔ بادلوں میں بھی کئی لیولز ہوتے ہیں، ہر لیول کا بادل جو ہے وہ بارش برسانے والا نہیں ہوتا۔ بارش برسانے والے بادل الگ ہوتے ہیں اور فلوٹنگ کلاؤڈز الگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں معلوم، وہ جب دیکھتے ہیں ارے یہ بادل آئے ہیں، اب یہ بادل مل گئے تو بارش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بادلوں کو اگر آپ غور کریں نا تو بعض بادل بعض سے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ جو گھر کے آنے والے بادل آتے ہیں نا وہ ان بادلوں سے نیچے گھرتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کلاؤڈز کے بارے میں اسٹڈی کریں تو آپ کو ٹائپس آف کلاؤڈز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال ان چیزوں کے بارے میں انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے، یہ نہ کرتا رہے کہ پھر ان سے آپ جو ہے وہ اپنی قسمت کے حال پتہ کرنے میں لگ جائیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہر علم میں ہم شیطنت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی چیزیں تخلیق فرمائی دنیا میں۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو ہمیں یہی پتا تھا کہ بھائی وہ ایک گائے ہوتی ہے، ایک بکری ہوتی ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے، ایک بھینس ہوتی ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ بالوں والی بھی ایک بفلو ہوتی ہے، پیر پہ بال ہوتے ہیں، ایسے گھوڑے ہوتے ہیں، وہ 8-8 فٹ کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایکسپوجر ہوا نا تو پتا چلا کہ بیجر بھی کوئی اینیمل ہوتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہے بیجر کا؟ کبھی بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہے کایوٹیز بھی ہوتے ہیں، بھیڑیے سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ویسی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی موس دیکھا ہے؟ موس جانور ہوتا ہے، بہت بڑا جانور ہوتا ہے، ہیومنگس۔ تو اس طرح کی اور بہت سارے جانور ہیں دنیا میں جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے، دیکھے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے بنائے، اسی دنیا میں بنائے۔ اور پھر جب ایکسپینشن ہوا اور ایک گلوبل ولیج بنی ورلڈ، تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایزلی ایکسیسیبل ہو گئی ہیں، لوگوں کو پتہ چلنے لگ گئی ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ لوگ یہی سمجھتے رہے ایک زمانے میں کہ سب سے بڑا پرندہ جو ہے وہ شاید چیل ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی، چیل سے ایک وہ جو ہمارے ہاں چیل گھومتی رہتی ہے وہ تو کائٹ ہوتی ہے۔ چیلوں میں بھی پھر مختلف قسم کی چیلیں ہوتی ہیں، ایک امریکن بالڈ ایگل بھی ہوتی ہے جس یہاں تک سفید ہوتی ہے اور پھر آگے کالی ہوتی ہے، وہ بہت بڑی چیل ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سب سے بڑا اڑنے والا پرندہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا اڑنے والا پرندہ تو البٹروس ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہمیں تو یہ پتا تھا کہ وہ شتر مرغ اڑتا تھوڑی ہے فضاؤں میں، اور وہ بھی کتنے بعد میں جا کے لوگوں کو پتہ چلا۔ بہت سارے لوگوں کو آج بھی نہیں پتا کہ عرب میں صحرا میں بھی شتر مرغ ہوا کرتے تھے، جو لوگوں نے مار کے ناپید کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شتر مرغ موجود تھے۔ وہ واقعے میں نے سیرت النبی میں آپ سے ذکر کیے ہیں کہ صحابہ نے جو شتر مرغ کے انڈے پکا کے کھائے تھے۔ بہت ساری چیزیں میرے بھائی، اور شتر مرغ کے پھر انڈوں کا کیا کرتے تھے عرب۔ تو اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر غور و فکر ہم کرتے رہیں تو آگے بھی اس میں پھر محنت کریں۔ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الغاشیہ میں فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ پر غور نہیں کیا کبھی کہ ہم نے اس کی کوہانوں کو کیسے بنایا؟ ایک عجیب سا جانور ہے، تم نے ریسرچ کی اس پہ کبھی؟ یہ ہم نے اونٹ کو وہیں کیوں بنایا صحراؤں میں، اور اس میں کوہانے کیوں رکھیں؟ اس سے تم کیا استفادہ حاصل کر سکتے ہو؟ وہ کیسے تمہارے لیے ایک بہترین شے ہو سکتا ہے؟ غور کیا تم نے کبھی؟ ریسرچ کیا ہے؟ اغیار نے کر کے تمہیں دے دی، تم نے کیا کیا؟ وہ اقبال رویا تھا نا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا ہے سی پارا۔ پھر فرمایا
وَإِلَى السَّمَاءِ کبھی آسمانوں میں غور کیا ہے؟ کیف رفعت کیسے کھڑا کر دیا انہیں بغیر ستونوں کے ہیں؟ یا آسمانوں میں جو تخلیق تمہیں نظر آتی کبھی غور کیا ہے ان میں؟ کہ یہ ناسا وغیرہ کا سارا کام وہ دوسرے کرتے پھرے، ہم تو فائدہ اٹھائیں گے بس ہیں؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں پہ کبھی غور کیا ہے تم نے کہ کیسے انہیں ہم نے گاڑ دیا میخوں کی طرح؟ غور کیا ہے کبھی کہ ان پہاڑوں میں کچھ ہے بھی، معدنیات ہیں، تمہارے لیے بہت ساری چیزیں ان پہاڑوں میں موجود ہیں۔ یہ لوہا بھی زمین میں نہیں ہوتا تھا، وہ بھی قرآن نے بتایا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، زمین میں لوہا نہیں ہوتا تھا تمہارے لیے۔ پھر تم نے اسے کھوجا، اور تم نے کھوج کے کیا کیا؟ تم اسی لوہے کو اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیتے ہو را مٹیریل کے طور پہ، پھر خود ہی اسے امپورٹ بھی کرتے ہو، اپنے ہی لوہے کو امپورٹ کرتے ہو اعلیٰ نرخوں میں، ہائر پرائس پہ، کیونکہ تمہارے پاس یہ کرپٹ دھندا کرنے والے سیاستدان بیٹھے، انہیں پتہ ہے کہ کدھر اپنا کمیشن بنانا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنا ستیہ مارتے ہو۔ کیا خیال ہے پوچھا نہیں جائے گا؟ مالک یوم الدین پکڑے نہیں جاؤ گے تم؟ ایک نہ ایک دن تو پکڑے جاؤ گے، یہاں نہیں تو وہاں تو بہت، وہاں کی پکڑ بڑی سخت ہے، کمیشنیں بناتے رہو تم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرماتا ہے میرا رب سورۃ الغاشیہ میں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کیا تم نے زمین پر نہیں غور کیا کہ اسے ہم نے تمہارے لیے کیسے بچھونا بنا دیا، کہ تم اس کے اندر رہتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، کہیں اونچائی ہے تو کہیں نیچائی ہے، کہیں نشیب ہے تو کہیں فراز ہیں، کہیں پانی کی نہریں ہیں، کہیں صحرا ہیں، کہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں۔ آپ نے کبھی ہمارے ہاں خیبر پختونخوا کے علاقوں میں یا آس پاس کے علاقوں میں دیکھیں اسٹیپ فارمنگ کرتے ہیں، وہ آپ کے انڈیا میں بھی کرتے ہوں گے موسٹ پروبیبلی، پہاڑی علاقوں میں اسٹیپس کے اوپر کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ علم دے دیا کہ وہ چھوٹی زمین میں بھی اسٹیپس پہ کھیتی باڑیاں کر لیتے ہیں۔ مختلف قسم کے اللہ نے دیکھے نا، وہ مارخور بکرا جو ہوتا ہے ہمارے ہاں پہاڑوں میں، زمینی علاقوں میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ نے ادھر کے لیے ادھر کی چیزیں بنا دی ہیں، زمین کے لوگوں کے لیے زمین کی چیزیں بنا دی ہیں، ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کے لیے الگ چیزیں بنا دی ہیں، گرم علاقے کے لوگوں کے لیے الگ چیزیں بنا دی ہیں۔ فائدہ اٹھاؤ، لیکن شکر گزاری کے ساتھ شکر ادا کرتے رہو اپنے رب کا۔ تو زمین کو دیکھو، ہم نے تمہارے لیے کیسے بچھونا بنایا، تم اس میں ڈرلنگ کرتے ہو، چیزیں پتہ کرتے ہو، ڈرلنگ کرتے ہو، بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، گھر بناتے ہو، روڈز بناتے ہو، ڈیمز کھڑے کرتے ہو، پانی کے بہاؤ کو روکتے ہو، بجلی بناتے ہو، آلٹرنیٹ انرجیز کے ذریعے بھی بجلی بناتے ہو، ہواؤں کے ذریعے بھی بجلی بناتے ہو، پانی کے ذریعے بھی، کول کے ذریعے بھی، کوئلہ جسے ہوتا ہے کہتے ہیں آپ، نیوکلیئر ریاکٹرز میں نیوکلیئر فیوژن ریاکشنز کے ذریعے بھی تم بجلی بناتے ہو، ان بجلیوں سے اپنی سارے شہروں کو آباد کرتے ہو، اس میں ہر جگہ لائٹ ہوتی ہے، لوگ اس سورس آف انرجی کو یوز کرتے ہیں، کوئی لائٹ کے لیے، مشینوں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ پھر فرمایا فذکر، تو اے میرے پیارے نبی آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہی ہیں، یہ نصیحت کریں، یہ ساری چیزیں فولڈ آف اسلام میں داخل ہیں، بتانے کا کیا مقصد ہے؟ میرے ہاں سوال آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں سر میتھس پڑھنا کو گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیوں ہوگا بھائی گناہ؟ کیوں ہوگا؟ قرآن میں کتنی صورتیں؟ 114 میتھس کے ذریعے پتہ کیا نا تم نے؟ سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ میتھس کے ذریعے پتہ ہوگی نا۔ قرآن میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں؟ میتھس کے ذریعے پتہ ہوگا۔ فرشتوں کی کتنی تعداد بیان کی گئی ہے جو جہنم پر داروغہ ہوں گے؟ 19 میتھس ہے نا۔ تو سارا کی سارا قرآن میں اتنی میتھس ڈیفائن کی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز دی ہیں ابھی میں نے آپ کو، خلاؤں کی، فضاؤں کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، بایولوجی کی، مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، ایسٹرونومی کے بارے میں بات کی گئی ہے، بہت سارے علوم کے بارے میں بات کی گئی ہے، زمینی علوم، خلائی، فضائی، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔
سمندری. بہرحال اللہ عز و جل جو ہے ہمیں ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے کہ علم حاصل کریں اور اس کو صحیح طرف لے جائیں. دس تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں لمبے دروس، کچھ لوگ نہیں کرتے. اینی وے کامنٹ سیکشن میں آپ ڈیفینیٹلی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن مقصد میرا یہ تھا کہ اس ٹاپک پر ایک دفعہ بات ہو جائے، کیونکہ اتنے زیادہ سوال آ رہے تھے کہ کوئی ایک فیلڈ کو لے کے کوئی دوسری کو، سر انگریزی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ زبان ہے یار. صرف کافروں کی زبانیں نہیں ہوتی، یاد رکھو، زبان زبان ہوتی ہے. اب امریکہ میں اتنے سارے مسلمان ہیں جو بورن بھی یہیں ہوئے ہیں اور ریزڈ بھی یہیں ہوئے ہیں، وہ انگریزی بولتے ہیں، انگریزی ان کی زبان ہے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں جو جدی پشتی انگریزیاں بولتے تھے، مسلمان ہو گئے تو کیا خیال ہے مسلمان ہو گئے تو انگریزی بولنا چھوڑ دیں؟ عجیب حساب کتاب ہے. زبانوں میں بھی دین لے آئے ہیں لوگ. زبانوں کا دین سے کیا تعلق؟ زبان ہے، اس زبان کے بولنے والے مسلمان بھی تو ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہو سکتا ایک بڑی اکثریت ان کی غیر مسلموں کی ہو، لیکن مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. زبان ہے نا، علم اللسان ہے. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں الجھا نہ کریں آپ. علم ٹھیک ہے تو حاصل کرو، علم ٹھیک نہیں ہے تو حاصل نہ کرو، وقت برباد نہ کرو. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. بی پازیٹیو، ورک ہارڈ. صرف یہ نہ سوچو کہ میٹرک کا ایگزام اچھے نمبروں سے پاس کر لوں، یا یہ نہ سوچو صرف کہ انٹر اچھے نمبروں سے پاس کر لوں، ہائی اسکول اچھے نمبروں سے نکال لوں، صرف کالج میں اچھے گریڈز لے آؤں. ویژن ذرا براڈ رکھو میرا بھائی، بڑا سوچو، بڑا کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.